الرحمن الرحیم۔ اسلامی روشنی کے مینار حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رازدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حصہ 1، عہد کی پاسداری۔ مدینے پر حملے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ابو جہل نے قریش مکہ کو خبردار کر دیا تھا کہ مکے کے تمام افراد اس جنگ میں لازمی شریک ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد حصیل بن جابر یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں موجود تھے۔ وہ دونوں مدینہ منورہ پر حملے کی خبر سن کر اور قریش کی تیاریاں دیکھ کر نہایت پریشان تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح جلد از جلد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ پھر ایک رات جب اہل قریش خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، وہ دونوں باپ بیٹا نہایت خاموشی سے ایک اونٹنی پر سوار ہو کر مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ ابو جہل کے کارندوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ صبح صادق کا وقت تھا۔ ابو جہل قریش کے چند سرداروں کے ساتھ خانہ کعبہ میں بیٹھا بدر کی جانب پیش قدمی کو آخری شکل دے رہا تھا کہ اس کے کارندے دونوں باپ بیٹے کو رسیوں سے جکڑے اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ تو ابو جہل نے سخت غصے سے انہیں دیکھا اور بولا، تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے جا رہے تھے نا؟ اب تمہاری سزا موت ہے۔ اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو حرم سے باہر لے جا کر قتل کر دیا جائے۔ کارندے انہیں لے کر واپسی کے لیے مڑے ہی تھے کہ قریش کے کچھ سردار گھبرا کر اٹھے اور بولے، اے ابو الحکم، ابو جہل کی کنیت، کیا غضب کرتے ہو؟ اگر انہیں قتل کر دیا تو نہ صرف پورا ابس قبیلہ بلکہ قبیلہ عبد الاشبل والے بھی ہمارے دشمن ہو جائیں گے، جن کی بیٹی ان میں بیاہی ہوئی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ انہیں جانے دو۔ ابو جہل بھی ایک ضدی آدمی تھا۔ اس نے ان کے قتل کا ارادہ تو بدل دیا لیکن ان سے عہد لیا کہ اس جنگ میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آزادی ملتے ہی وہ دونوں بدر کے میدان میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سارا ماجرا بیان کر دیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں معاہدے کی پابندی کرو۔ اور پھر انہیں مدینہ منورہ کی جانب روانہ کر دیا۔ صحیح مسلم۔ سلسلہ نسب۔ حضرت حذیفہ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے۔ حذیفہ بن حصیل بن جابر عمرو بن ربیعہ بن جرواح بن حارث بن مازن بن قطیع بن ابس بن غطفان
حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ مدینہ کے قبائل اوس و خروج بھی یمنی النسل تھے، اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حصیل کا نام ان کی قوم نے یمان رکھ دیا اور پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت عبدالابی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن حدیث کے عالم، کاتب وحی اور درویش منش انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوسط قد، اکھڑے بدن کے تھے، پیشانی کشادہ، سفید چمکیلے دانت اور ذہانت سے لبریز عقابی نگاہیں، لہجہ نہایت نرم، چہرے پر مسکراہٹ لیے مقابل سے میٹھے انداز میں گفتگو کرتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حصیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جابر کا تعلق بنو غطفان کے جنگجو خاندان ابس سے تھا، جو اپنی بہادری اور جواں مردی کے لیے مشہور تھا۔ حصیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جابر کے ہاتھوں مکے میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ چھپ کر مدینہ آ گئے اور بنو عبد الاشبل قبیلے میں پناہ لے لی۔ بنو الاشبل کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ یہ قبیلہ مدینہ کے مشہور قبائل میں سے ایک تھا۔ بعد میں یہی قبیلہ بنو اوس کا رئیس بھی بنا۔ حصیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جابر نے اسی قبیلے کی ایک معزز خاتون رباء بنت کعب سے نکاح کیا، جن کے بطن سے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ الصحابہ۔ دوستو، سلسلہ ابھی جاری ہے۔ مزید واقعے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔